ہر ایک آدمی جس وقت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم لوگ گزر جا رہے ہیں، پریشان ہے، مالدار ہے، غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں۔ دکان سے شعبہ ہے تو میری دکان ترقی کر جائے، کھیتی باڑی میں ہے تو میری کھیتی باڑی ترقی کر جائے، لیکن جو ترقی کا راستہ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جانتے ہیں عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں اس کو کہ ہم لوگوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، میرے کاروبار میں ترقی کیسے ہوگی، میری مال میں ترقی کیسے ہوگی، میری فصل میں ترقی کیسی ہوگی، میری آخرت کی زندگی میں ترقی کیسے ہوگی۔ ہم لوگ اس کام کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دیکھیں میری دکان بند ہوگی، میرا کاروبار، بندہ بڑا عجیب ہے، انسان بڑا عجیب ہے، گناہگار خود ہوتا ہے اور الزام دوسرے پہ لگاتا ہے۔ الزام کیسے لگاتا ہے کہ میری اچھی بلی دکان چل رہی تھی، فلاں آدمی آیا، اس کی نظر پڑی، بس میری دکان کا بڑا غرق ہو گیا۔ میرا بچہ اچھا بڑا کھیل رہا تھا، فلاں عورت میرے گھر میں آئی، اس کی نظر پڑی، بس میرا بچہ گر گیا۔ میری فصل بڑی اچھی کھڑی تھی، فلاں آدمی میری فصل کے پاس سے گزرا، میری فصل کا بیڑا غرق کر گیا۔ میری بیٹے کی صحت بڑی اچھی تھی، فلانی کی نظر پڑی، اس کا بیڑا غرق کر گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ گناہ، اپنے گناہ کو آدمی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ فلاں کی بد دعا لگی، فلاں کی بد دعا لگی، فلاں کی بد دعا لگی۔ محترم بھائیو یاد رکھنا، انسان کو سب سے بڑی بد دعا جو لگتی ہے وہ نماز کی بد دعا لگتی ہے۔ ماں کی بد دعا سے بھی خطرناک دعا، اور باپ کی بد دعا سے بھی خطرناک بد دعا، استاد کی بد دعا سے بھی خطرناک بد دعا جو انسان کو لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کاروبار کرتا ہے، جس کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پہ آدمی فصل میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، آدمی فصل میں پانی لگا رہا ہے لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتا، اللہ اکبر کی صدا آئی، آدمی دکان کو نہیں چھوڑتا، اللہ اکبر کی صدا آئی، آدمی اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کھیتی باڑی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو نماز کہتی ہے اللہ اس نے اس کھیتی باڑی کی وجہ سے مجھے ضائع کیا تو اس کی کھیتی باڑی کو ضائع کر دے، اللہ اس نے دکان کی خاطر مجھے ضائع کیا، اللہ اس کی دکان کو تو ضائع کر دے، اللہ اس کاروبار کے لیے اس نے مجھے ضائع کیا، اللہ تو اس کے کاروبار کو ضائع کر دے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری پیغام ہے الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میرے امتی نماز نہ چھوڑنا، میرے امتی نماز نہ چھوڑنا، اور کسی کو گالی نہ نکالنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کو گالی نہ نکالنا۔ اور آج گالی نکالنا ہمارا فیشن بن گیا ہے، گالی نکالنا ہمارا فیشن بن گیا ہے۔ تو محترم بھائیو اپنی آخرت کو سیدھا کر لیں، اور آخرت کو سیدھا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور آخر میں بات عرض کرتا ہوں حاجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ پہلے ایک چھوٹے سے واقعہ سنتا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، تو بہت زیادہ بھوک تھی، قحط پڑ گیا، تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا، اس نے کہا اللہ میاں یہ ریت کا ٹیلا جتنا کھڑا ہے نا، کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں تیرے بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ میرے اس امتی کو، میرے بندے کو یہ بات بتا دے اپنے امتی کو کہ اس نے آٹا تقسیم نہیں کیا، نیت کر لی، اور اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اس آٹے کی بقدر اجر دے دیا گیا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہونے سے پہلے 2 دن پہلے مجھے گھر بلایا، میں تھا، میرے ساتھ بھائی محمد عالم صاحب تھے، تقریباً 1.5 گھنٹہ بہت لمبی گفتگو کی۔ میرے ساتھ کبھی ان کی اس طرح لمبی گفتگو نہیں ہوئی، بلاتے تھے، بیٹھتے تھے، کبھی کس کا گلہ، کبھی کس کا شکوہ، کبھی کوئی بات، کبھی مدرسے کا حال پوچھ لیا۔ لیکن اس دن پتہ نہیں آخری ایام تھے، صحت مند بھی تھے، کوئی علامت بھی نہیں فوت ہونے کی تھی، پاس بٹھا لیا، 1.5 گھنٹہ گفتگو کرتے رہے۔ تو آخر مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ مدرسہ چلا رہے ہو تو مدرسے کی وجہ سے کبھی آپ نے پریشان نہیں ہونا،
میں ان کے جو ان کا انداز تھا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا حاجی صاحب میں تو پریشان نہیں ہوں. کہتا نہیں مجھے پتہ چلا آپ پریشان ہو. وہ ایک جو ان کا بازو ٹوٹا ہوا تھا وہ بازو اٹھایا اور دوسرے بازو کے ساتھ بڑے سٹائل سے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں زندہ بیٹھا ہوں, ہاں میں زندہ بیٹھا ہوں. جب بھی تجھے تیری مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے جتنی ضرورت ہو, بچوں کے لیے, طلبہ کے لیے, طالبات کے لیے میں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ میں ساری زندگی تیرے مدرسے کی سرپرستی کروں گا کسی بھی معاملے کے اندر. تو میں ان کی جب دوسری دن وفات ہو گئی تو میں سوچ کے حیران ہو گیا کہ حاجی صاحب نے مدرسہ بنایا نہیں, حاجی صاحب نے مدرسہ چلایا نہیں, حاجی صاحب نے طلبہ طالبات کا خرچہ دیا نہیں. اللہ کی قسم اس نے صرف نیت کی. میری پچھلی 23 سال, مجھے 23 سال ہو گئے مدرسوں کی لائن میں, میری 23 سال کی محنت اور آگے اللہ کتنی زندگی دیتا ہے وہ ساری محنت حاجی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہوتے ہیں. صرف نیت کرنے پر, صرف نیت کرنے پر اللہ رب العزت, مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی آخری جو زندگی ہے اس کو اتنا زیادہ نواز دیں گے. میرے بھائیو ہم اپنی آخرت کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں, اپنی آخری زندگی کو خوشبو بنانا چاہتے ہیں, اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اپنے باقی ایام کو اللہ کے راستے میں لگا کر دین کو سیکھنے پر, اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ نیت کر لیں. تو سارے بھائی کوشش کرتے ہیں نا جی. اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اول آخر دروشی پڑھ لیں جی, سورۃ فاتحہ